السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، نماز کے فرائض کے تعلق سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی، اور نماز کا پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، نماز کا دوسرا فرض ہے قیام، اور نماز کا تیسرا فرض ہے قرات، اور نماز کا چوتھا فرض جس پر آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے رکوع۔ رکوع کی بات کی جائے تو یا رکوع کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ یعنی اتنا جھکا جائے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ اور رکوع کا کامل درجہ یہ ہے کہ انسان کی کمر سیدھی ہو جائے، یعنی کہ ہماری پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے، اور اساتذہ کرام کا یہ فرمانا ہے کہ جب کمر اس انداز سے سیدھی ہو کہ اگر کمر کے اوپر پانی کا گلاس حالت رکوع میں رکھ دیا جائے تو وہ پانی کا گلاس اس میں سے کوئی قطرہ گرنے نہ پائے۔ تو آگے بات کریں کہ رکوع ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت مرحومہ کی خصائص سے ہے کہ بعد اسرا یعنی معراج عطا مطلب معراج کے بعد یہ عطا ہوا، بلکہ معراج کی صبح کو جو پہلی یعنی کہ اس دن دوپہر کو جو پہلی نماز ظہر پڑھی گئی تب تک رکوع نہ تھا، یعنی کہ اس دن تک رکوع نہ تھا۔ اس کے بعد عصر کی نماز میں اس کا حکم آیا اور حضور و صحابہ نے ادا فرمایا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ رکوع آیا کہاں سے؟ نماز کا یہ جو ہمارا چوتھا فرض جو چل رہا ہے، گویا رکوع آیا کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ عطا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مطلب یہ امت محمدی کو عطا ہوا ہے۔ اور عطا کب ہوا ہے؟ معراج کے بعد، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اس دن نماز ظہر میں بھی رکوع نہیں تھا، لیکن نماز ظہر کے بعد سے رکوع شروع ہو گیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ نماز صرف معراج کے بعد سے ہی شروع نہیں ہوئی ہے، بلکہ تاجدار انبیاء فخر کون و مکان احمد مجتبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی ملنے کے بعد سے نماز شروع کر دی تھی، اور یہاں تک اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے مطلب الگ الگ طریقوں سے، لیکن نماز کی ترکیب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمائی، اور اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نماز شروع کی، اور پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی نماز شروع کر دی۔ لیکن رکوع کی جو بات ہے تو فرمایا گیا کہ رکوع تب آیا جب معراج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد نماز ظہر تک رکوع نہیں تھا، لیکن نماز عصر میں رکوع عطا ہوا۔ یہ فتاوی رضویہ شریف میں ہے۔ فرمایا اگلی شریعتوں میں بھی رکوع نہ تھا، یعنی کہ پچھلی جو شریعتیں جو پہلے گزری ہوئی شریعتیں ہیں باقی تمام انبیاء کی، کسی میں بھی رکوع نہیں تھا۔ نماز تھی، نماز ان میں بھی تھی، لیکن کسی میں رکوع نہیں تھا۔ اچھا، رکوع کے متعلق اہم مسائل ہیں۔ ہر رکعت میں صرف ایک ہی رکوع کرے، اگر بھول کر دو رکوع کیے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اچھا، رکوع میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار تک ٹھہرنا واجب ہے، یعنی کہ رکوع میں اگر انسان گیا اور واپس کھڑا ہو گیا تو گویا کہ رکوع نہیں ہوا، بلکہ رکوع میں کم از کم اتنی دیر وہاں ٹھہرنا ہے جتنی دیر میں ایک بار سبحان اللہ کہہ لیا جائے۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے، 3 مرتبہ سے کم کہنے میں سنت ادا نہ ہوگی، اور 5 مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ اچھا، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے وقت عظیم کی لا کو خوب احتیاط سے ادا کریں۔ کچھ لوگ لا کے بجائے جیم ادا کرتے ہیں، عجیم، یا مطلب کیا کہتے ہیں کہ اور اس طریقے سے اور لفظ ادا کرتے ہیں، یعنی کہ عظیم کے بجائے عجیم پڑھتے ہیں، اور یہ سخت گناہ ہے، کیونکہ عظیم اور عجیم کے معنوں میں زمین اور آسمان کے جتنا فرق ہے، اس فرق کو سمجھے۔ سبحان ربی العظیم کے مطلب اس کا معنی یہ ہے پاک ہے میرا رب جو بزرگ عظمت والا ہے، میرا رب پاک ہے جو بزرگ اور عظمت والا ہے۔ عظیم کے معنی کیا ہے؟ عظیم کے معنی بڑا، بزرگ، کلاں، عظمت والا وغیرہ ہوتے ہیں۔ عجیم کے معنی گونگا کے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، اگر ہم عجیم اور عظیم میں فرق نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ یہ خیال رکھا جائے معنی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو اگر کوئی شخص حرف لا ادا نہ کر سکے، وہ سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الکریم کہے، مطلب یہ اجازت ہے کہ جو انسان سبحان ربی العظیم یعنی کہ عظیم کے الفاظ درست طریقے سے ادا نہ کر سکے، اس انسان کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ یہ کہے سبحان ربی الکریم۔
رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ اچھا، مردوں کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑیں اور ہاتھ کی انگلیاں خوب کھلی رکھیں۔ مردوں کے لیے لازم ہے کہ جب رکوع میں جائیں تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لیں اور ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کر کے پھیلا کر کے رکھیں اور اپنے گھٹنوں کو زور سے پکڑیں، کشادہ رکھیں۔ اچھا، انگلیوں کو خوب کشادہ رکھیں۔ عورتوں کے لیے سنت یہ ہے کہ رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے نہ پکڑیں بلکہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں اور ہاتھ کی انگلیاں کشادہ نہ کریں۔ یعنی عورتوں کے لیے یہ آسانی ہے کہ انہوں نے گھٹنوں پر وزن ڈال کر کے کمر کو بالکل سیدھا نہیں کرنا ہے بلکہ صرف جھکنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لینا ہے، یعنی کہ وزن نہ بھی ڈالیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کی نماز اس میں ہو جائے گی، اور طریقہ یہی ہے۔ اور انگلیوں کو کشادہ بھی نہیں کرنا، یعنی کہ اپنے گھٹنوں کو پکڑنا نہیں ہے، بلکہ مردوں کے لیے یہ ہے کہ مرد جب رکوع میں جائیں تو اپنی بازوؤں پر پورا وزن ڈالیں اور اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے گھٹنوں پر رکھ کر کے اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھ کر کے نماز میں رکوع ادا کریں۔ اچھا، مردوں کے لیے سنت ہے کہ حالت رکوع میں ٹانگیں سیدھی رکھیں۔ اکثر لوگ رکوع میں ٹانگیں کمان کی طرح ٹیڑھی کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ رکوع میں ٹانگیں جو ہے کمان کی طرح ٹیڑھی کر لیتے ہیں۔ یہ مکروہ ہے، یعنی یہ بھی مکروہ ہے کہ رکوع میں جب انسان ہو تو انسان اپنی ٹانگوں کو ٹیڑھا کر کے آگے رکھے، بلکہ مرد کیا کرے، مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی ٹانگوں کو بالکل سیدھا کر کے ان پر ان کو بالکل سیدھا کر کے صحیح طریقے سے ان پر وزن ڈالے۔ اچھا، مردوں کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں پیٹھ خوب بچھی ہوئی رکھیں، یہاں تک کہ اگر پانی کا پیالہ پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے۔ جو بات میں نے شروع میں کی تھی تو وہ یہاں پر آ گئی۔ فرمایا گیا کہ مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ رکوع کی پیٹھ اس انداز سے بچھی ہو، اس طریقے سے بالکل سیدھی ہو کہ اگر اس پر پانی کا پیالہ رکھ لیا جائے تو وہ بھی گرنے نہ پائے، وہ بھی ٹھہر جائے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نماز ناکافی ہے، یعنی کامل نہیں، جو رکوع اور سجود میں پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ یعنی اس انسان کی نماز کامل ہے ہی نہیں جو انسان رکوع میں اپنی پیٹھ کو سیدھی نہ کرے اور جو سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھی نہ کرے۔ اچھا، مردوں کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں سر نہ جھکائے اور نہ اونچا رکھے بلکہ پیٹھ کے برابر ہو۔ عورت کے لیے سنت ہے کہ رکوع میں تھوڑا جھکے، یعنی صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور پیٹھ بھی سیدھی نہ کرے۔ عورت کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ پیٹھ سیدھی کرے اور گھٹنوں پر زور نہ دے بلکہ محض ہاتھ رکھ دے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھے، پاؤں بھی جھکے ہوئے رکھے، یعنی کہ بالکل نرمی سے، مردوں کی طرح ٹانگیں خوب سیدھی نہ کرے۔ رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ نہ باندھنا بلکہ لٹکے ہوئے چھوڑ دینا سنت ہے۔ رکوع سے اٹھتے وقت امام کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور مقتدی کا اللہم ربنا ولک الحمد کہنا، اور منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھنے والے کے لیے دونوں کہنا سنت ہے۔ منفرد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا رکوع سے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو کر کے اللہم ربنا ولک الحمد کہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کی ہا کو ساکن پڑھے، یعنی کہ آخری جو ہا ہے سے حمیدہ اس کو ساکن نہ پڑھے، مطلب ساکن پڑھے، اس پر حرکت ظاہر نہ کرے، اور دال کو بھی کھینچ کر نہ بڑھائے، اس طرح پڑھنا سنت ہے، یعنی کہ حمیدہ نہیں کرنا بلکہ حمیدہ۔ اچھا، صرف ربنا لک الحمد کہنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، مگر واو ملانا بہتر ہے، یعنی ربنا ولک الحمد، اور شروع میں اللہم کہنا زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ صرف ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اللہم ربنا ولک الحمد کہنا اس میں اور زیادہ فضیلت ہے۔ بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوا،
اس کے اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ یعنی کہ جو انسان رکوع سے اٹھ کر کے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد جو انسان امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے جب وہ ربنا ولک اللہم ربنا ولک الحمد کہے تو فرمایا گیا کہ وہ اس طریقے سے کہتا ہے کہ جیسے فرشتوں کا بھی یہی قول تھا، گویا کہ فرشتوں کے قول کو وہ پورا کرتا ہے اور اس کے اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اگلے سے یہ مراد نہیں کہ آنے والے، بلکہ اگلے سے جو گزر چکے ہیں۔ اچھا، حالت رکوع میں پشت قدم کی طرف نظر رکھنا مستحب ہے۔ حالت رکوع جب ہو تو انسان کو دونوں قدموں کے درمیان میں نظر رکھنا یہ مستحب طریقہ ہے۔ امام نے رکوع سے کھڑے ہوتے وقت بھول کر سمیع اللہ لمن حمدہ کی جگہ اللہ اکبر کہا تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی اصلاً حاجت نہیں۔ سنت یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کی سین کو رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ کہے اور حمیدہ کی ہا سیدھا کھڑا ہونے کے ساتھ ختم کرے۔ یعنی کہ جب انسان رکوع سے کھڑا ہو تو جب وہ نیچے ہو تو نیچے سمیع اللہ لمن حمدہ، یعنی حمیدہ پر وہ ہا پر وہ سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اچھا، رکوع سے جب اٹھے تو ہاتھ لٹکے ہوئے چھوڑ دینا سنت ہے، ہاتھ باندھنا نہ چاہیے۔ رکوع سے فارغ ہو کر سجدہ میں جانے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار کھڑا رہنا بھی قوما میں کھڑا رہنا واجب ہے۔ یعنی کہ یہ جو کیا کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قوما کہا جاتا ہے، اور اس میں کھڑے ہونا یہ بھی واجب ہے، اور اگر کوئی سیدھا کھڑا نہ ہوا تو گویا اس پر سجدہ سہو لازم ہے۔ اگر کسی نے سہون رکوع میں سبحان ربی الاعلی یا سجدہ میں سبحان ربی العظیم پڑھا، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں، نماز ہو جائے گی۔ یہ بہت اہم مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اور